بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمرو بن العوف المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا رواه ابن ماجہ وصححہ الالبانی رحمہ اللہ۔ جس کسی نے میری سنت میں سے کسی سنت کو زندہ کیا پس لوگوں نے اس پر عمل کیا تو اس کے لیے اس پر عمل کرنے والے کے برابر اجر و ثواب ہے اور ان کے اجر و ثواب میں بالکل کمی نہیں آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری سنتیں جس پر عمل کا رواج آج امت مسلمہ میں کم ہوتا جا رہا ہے، جس کو آپ کے سامنے سلسلہ وار طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے، جن کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ بیان کی ہے، انہی سنتوں میں سے ایک ہے کہ ملاقات کے وقت سلام کے بعد مصافحہ کرنا۔ ملاقات کے وقت سلام کے بعد مصافحہ کرنا یہ اسلامی آداب اور اخلاق کریمانہ اور محبت، مودت، انس کی علامت ہے، جس کے کرنے سے ایک مسلمان کے دل سے میل کچیل، کینہ، بغض، عداوت، حسد جیسی بری خصلتیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دور ہو جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں ہم کو ایک بڑی ہی عظیم حدیث ملتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یفترقا رواه ابو داود وصححہ الالبانی فی صحیح ابی داود۔ محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دو مسلمان بھائی ملاقات کرتے ہیں، سلام کے بعد مصافحہ کرتے ہیں، تو ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جب سلام کے بعد مصافحہ کرنا، لیکن آج امت مسلمہ میں اس کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم تمام لوگ اس پر عمل کریں۔ محترم سامعین، یہ اچھی عادت، یہ اچھی خصلت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ثابت نہیں، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان بھی یہ عادت مشہور تھی، جس کے بارے میں حضرت قتادہ فرماتے ہیں میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا هل كانت المصافحة في اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال نعم رواہ البخاری۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے درمیان بھی مصافحہ جیسی عادت عام تھی، مشہور تھی؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ اور تو محترم سامعین، یہ مصافحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے درمیان یہ مشہور عادت تھی، عمل تھا اس حدیث پہ۔ حضرت ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المصافحۃ حسنۃ عند عامۃ العلماء، کہ مصافحہ دیکھیے ایک نیکی تھی تمام علماء کے درمیان، پہلے جو محدثین علماء گزرے ان کے درمیان یہ عام اچھی عادت تھی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المصافحۃ سنۃ مجمع علیہا عند التلاقی، کہ مصافحہ کیا ایک ایسی سنت ہے جس پر اجماع ہے کہ جب بھی ملاقات کریں تو مصافحہ کیا جائے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے مصافحہ کے تعلق سے جتنی احادیث آئی ہیں اور اس کے جو فوائد ہیں اس کو ایک جگہ ذکر کیا ہے، بعض احادیث کو جمع کرتے ہوئے۔ انہی احادیث میں سے ایک حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان المؤمن اذا لقي المؤمن فسلم عليه واخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب کوئی مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے ملاقات کرتا ہے اور سلام کرتا ہے اور پھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، یعنی مصافحہ کرتا ہے، تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جس طریقے سے درخت کے پتے درخت سے جھڑ جاتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے، جس کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاوسط میں ذکر کیا ہے اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو محترم سامعین، غرض یہ کہ مصافحے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ہم کو چاہیے کہ جب ہم کسی اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کریں تو سلام کے بعد ضرور اس سے مصافحہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔